अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सूरह कहफ के सेशन में इंशाअल्लाह ताला आयत होंगी 51 to 55। पहली आयत जो है 51। ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ ترجمہ ہے اس کا، میں نے انہیں آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا اور نہ خود وہ ان کی اپنی پیدائش کے وقت میں موجود تھے، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا زور بازی نہیں بناتا، یعنی زور بازو بنانے والا نہیں ہوں۔ عدودہ جو ہے نا، یہ ہیلپر یا مطلب اپنا بازو بنانا، ہیلپ کرنے والا بنانے کی میننگ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی ہیلپر کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ اور یہاں پہ بات تھوڑی سی پیچھے جو پچھلے سیشن میں جو آیت ہوئی تھی نا 50 نمبر آیت، اس میں جو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو تمام کو حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے نافرمانی کی، اور تو پھر کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، تو اور ظالموں کو کیا ہی برا بدلا ہے۔ تو وہاں سے یہ بات ہو رہی کہ اور تم اس کو جو ہے وہ یعنی کہ گمراہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا زور بازو نہیں بناتا، اس کو اپنا مددگار نہیں بناتا، اور یہ کہ وہ خود اپنی اس پیدائش کے وقت وہ خود نہ موجود تھے، نہ اس بات پہ گواہ تھے۔ اللہ تعالیٰ مالک و خالق و جو بھی ہے رازق وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس میں کوئی شریک نہیں کسی طرح سے۔ تو تم اس کو کس طرح سے مطلب شیاطین کو اور اس طرح کے جو ہیں جن کو اور کچھ دوسری مخلوق جو ہے دوسرے جو بھی شرکا ہیں ان کو کس طرح سے تم یعنی کہ مالک کس طرح سے تصور کرتے ہو، تو اس کی تردید کی گئی ہے یہاں پہ۔ یعنی آسمان و زمین کی پیدائش اور اس کی تدبیر میں، بلکہ خود ان شیاطین کی پیدائش میں ان میں سے کسی کو بھی سے کوئی مدد حاصل نہیں کی، اور یہ بات تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو یہ اس وقت موجود بھی نہیں تھے، پھر تم ان شیطان کو اور اس کی ذریت کی پوجا یا ان کی اطاعت کیوں کرتے ہو؟ میری عبادت و اطاعت تمہیں گریز کیوں ہے، جبکہ یہ مخلوق ہے اور میں ان سب کا خالق ہوں، اور میں ان کو مددگار کیسے بناؤں جبکہ یہ میرے بندوں کو گمراہ کر کے میری جنت اور میری رضا سے روکتے ہیں۔ آیت نمبر 52 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یعنی جن کو تم شریک سمجھتے تھے ان کو پکارو، یعنی یہ محشر کی بات ہو رہی ہے، وہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی ان کا جواب نہیں دے سکے گا، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے۔ موبقہ جو ہے نا، یہ بیچ میں ایک بیریئر آڑ ہے اور اس طرح کا اس میننگ میں ہے۔ موبقہ یعنی ایک حجاب، پردہ آڑ، یعنی ان کے درمیان پردہ اور فاصلہ کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کے مابین آپس میں عداوت ہوگی، اور اس کے یعنی کہ محشر میں جو ہے ایک دوسرے کو یہ مل نہیں سکیں گے، جو شریک کرنے والے ہیں اور جو شرکا ہیں جن کو یہ شریک اللہ تعالیٰ کا ٹھہراتے تھے، جو مشرک ہے اور جو جن کو وہ شریک ٹھہراتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ جہنم میں پیپ اور خون کی مخصوص وادی ہے جس کے ذریعے سے ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی، موبقہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور بعض نے اس کا ترجمہ مہلک یعنی کہ ہلاکت کرنے والی چیز جو ہے وہ ایسے کیا ہے۔ اس کا ترجمہ واضح ہے، یعنی یہ مشرک اور ان کے جو بھی معبود ہیں، معبود باطل، وہ ایک دوسرے کو مل نہیں سکیں گے کیونکہ ان کے درمیان ہلاکت کا سامان اور ہلاکی کی چیزیں ہوں گی۔ اللہ پناہ میں رکھے، اللہم اجرنا من النار۔ اگلی آیت 53 میں جو وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ ترجمہ ہے، اور مجرم لوگ جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن وہ اس سے بچنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ جس طرح بعض روایت میں یہ ہے کہ کافر ابھی 40 سال کی مسافت پہ ہوگا، 40 سال کی ڈسٹینس پہ ابھی ہوگا، جب وہ جہنم کو دیکھ لے گا اور یقین کر لے گا کہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ پناہ میں رکھے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ آیت نمبر 54 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، لیکن اکثر انسان جو ہے وہ جھگڑالو ہیں، یعنی انسانوں کی جو اکثریت ہے نا، وہ بعد میں جو ہے کسی طرح سے جھگڑے کا پہلو نکال لینا، یہ اس کی ایک طرح سے ایک بری کوالٹی ہے، اور اس سے جو بچ جائے گا تو پھر وہ
ایکسیپشنل جو ہوتے ہیں، جو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی جو بات ہوتی ہے نا، وہ قلیل ہوتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں نا. جیسے شکر گزاری کی جب بات آتی ہے تو وہاں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ ناشکرے لوگ زیادہ ہیں اور شکر گزاری کرنے والے بہت قلیل، مطلب تھوڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان قلیل لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے جو اللہ کے شکر گزار ہیں، فرما بردار ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کے مقربین ہیں، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے وہ زندگی کا لمحہ لمحہ وہ اس طریقے سے جیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ اکثریت جو ہے، تو ہمیں یہ باتیں معلوم ہونا تو ہم اس سے بچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اصل میں انسان کا جھگڑالو ہونا کیا ہے اور یہ کس طرح سے جھگڑالو ہے. یہاں اللہ رب العزت کا یہ فرمانا کہ ہم نے اس قرآن میں تمام امور کو نہایت وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے اور حق اور دلالت کو مطلب اور ہدایت کو تمام چیزوں کو کھول کھول کے بیان فرما دیا ہے. تو اس میں جو ہے فرقان جو ہے یہ ایک طرح سے برہان ہے اور ہر چیز جو ہے واضح ہو جانے کے بعد پھر بھی جو باطل پرست لوگ ہیں نا اس میں جھگڑے کی مطلب وہ نکال لیتے ہیں اپنے لیے، یعنی حق کے معاملے میں جو ہے باطل کے ساتھ لڑائی، باطل اپنے دلیل کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں اور یعنی حق کو جو ہے وہ خلط ملط کرنا، یہ تمام چیزیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں. مگر یہ کہ جو ان لوگوں کا طرز عمل اس سے مختلف ہے جو کہ ہدایت پہ ہوں اور جو ہے راہ نجات اور بصیرت اللہ تعالیٰ جس کو نواز دے، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ایک واقعہ یہاں پہ بیان ہوتا ہے کہ امام احمد نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا اللہ تصلیانی، کیا تم نماز نہیں پڑھتے، نہیں پڑھو گے؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب وہ ہمیں اٹھانا چاہے تو اٹھا دیتا ہے. میں نے جب یہ بات کہی تو آپ واپس تشریف لے گئے اور میری بات کا کوئی جواب نہ دیا. میں نے سنا آپ جب واپس تشریف لے جا رہے تھے تو اپنی ران پہ ہاتھ مارتے اور فرماتے جا رہے تھے کہ اور انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. یہ حدیث جو ہے وہ مسند احمد میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے. یعنی اب انسان یہ کہے نا کہ سورہ یاسین میں بھی ایک ٹاپک یہ آتا ہے نا کہ جب کوئی اللہ کے نام پہ مانگتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کھلانا چاہے تو کھلا دے گا، ہمیں مطلب کیا، یا اللہ تعالیٰ جگانا چاہے گا تو ہمیں نیک بنانا چاہے گا تو بنا دے گا. تو اب انسان اس میں کوشش نہ کرے، یا مطلب باقی دنیا کاموں میں تو انسان یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ ہونا ہوا تو ہو جائے گا. تو یہ کہ آخرت کے معاملے میں انسان اندھے گنگے بہرے ہو کے مطلب اور سمجھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہم نیک بن جائے گا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہم اللہ نے سمجھ اور بصیرت اور ہدایت اور تمام چیزیں جو ہے نا واضح کر دی، دلائل جو تمام کھول کھول کے بیان کر دیا قرآن میں، انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، انسان کو عقل و فہم اور تمام بصیرت اور تمام چیزیں دی جس کو وہ استعمال کر کے بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ مطلب کس طرح سے اس کو برائی سے بچنا ہے، اچھائی کے راستے کو کیسے اڈاپٹ کرنا ہے اور کس طرح سے اس میں آگے بڑھنا ہے. تو یہ اگر انسان ایسا کہہ کے مطلب یہ کرنا چاہے تو یہ اس طرح سے اس کی جان نہیں چھوٹنے والی ہے، بلکہ کوشش کرنی ہوگی. ان سعیکم مشکورا، یہی تو امتحان ہے، یہی تو اصل اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. تمہاری کوشش اگر نہیں بھی کامیاب ہوئے، گر بھی گئے، اگر مشکلات اتنی ہوئی کہ تم وہ جو منزل مقصود ہے وہاں تک تم ٹارگٹ تک پہنچ نہیں سکے لیکن تم نے کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی بھی قدردانی کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم نیک بن جاتے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم یہ کر لیتے. یہ اصل میں ایک وہی چیز جو کہا گیا نا کہ انسان جھگڑالو ہے. تو بلکہ ہمیں اللہ کی ان نعمتوں کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں وہ عقل و فہم، وہ بصیرت، وہ تمام چیزیں عطا کی ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگر ہم آگے قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے اور وہ آسانی ہوتی ہے. اگر انسان برے راستے کو سلیکٹ کر لیتا ہے تو اس میں بھی تو اس کو کوشش کرنی ہی ہوتی ہے، اس میں بھی وہ محنت مشقت کرتا ہی ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ اٹریکٹیو ہے یا زیادہ ایسا ہے یا انجوائمنٹ ہے اس کے اندر، یعنی وہ اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے. جب اپنے نفس کی نہیں اپنی ضمیر کی آواز کو سنے گا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے، گائیڈنس جو ہے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گا تو اس راستے میں بھی مشکلات دونوں راستوں میں آتی ہے. انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہا ہے کہ تم کشا محنت کرتا ہوا جانے والا اپنے رب کی طرف. اپنے رب کی طرف اگر نہیں بھی جائے گا بندہ نا تو جس طرف بھی جا رہا ہے، شیطان کی طرف جا رہا ہے تو کیا اس میں کوشش نہیں کرتا ہے، کیا اس میں مشقت نہیں کرتا ہے برے کام کرنے کے لیے؟ کیا اس کو بہت ساری پلاننگس اور بہت ساری محنتیں اور بہت ساری کچھ نہیں کرنا ہوتا؟ اس میں کیا مال نہیں خرچ کرتا ہے، وہ انرجی، ٹائم سب کچھ خرچ کرتا ہے، لیکن وہ ایک غلط راستے کی طرف اور گڈھے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور اس طرف جب جائے گا تو یہ مشقتیں، یہ محنتیں، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کا کچھ نہ کچھ مطلب آؤٹ پٹ ملے گا، اس کو اس کا اجر ملے گا، یہ تمام قربانیاں جو ہے وہ وصول ہو جائیں گی، وہ تمام محنتیں وصول ہے. جس مقصد کے لیے انسان ہے وہ مقصد پورا ہو جائے گا، سب سے بڑی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے نا، اور بندے مومن کو جو ہے وہ یہ سب سے بڑی دولت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے. چاہے جتنی مشکلات آتی ہیں نا، ہر مشکل کے بعد بھی اس کو ایک سکون، ایک تشفی، ایک مطلب وہ عافیت جو ہے نا، وہ بہت بڑی دولت ہے. اللہ اسے نصیب کرے، ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ، اور جو بھی خطا ہو جائے کہنے سننے اس کو معاف فرما دے. اللہ قبول فرمائے ہماری اس چھوٹی کوشش کو.
انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو سیشن ہوگا اس میں اس کے بعد کی آیات لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.